وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی تمنا نہیں، یہ گما بھی یقین بن جائے، آپ سے ہو گئی شناسائی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، بول اللہ کی زبان تمہاری زبان، حدیث میں نہیں ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں ہاتھ میں، جو کہو گے وہ ہوگا، بغیر دعا کے بھی اکثر ہوتا جی، بعضوں سے دعا نہیں مانگی، بغیر ایسے ہو جائے یہ ہو جائے، وہ ہوتے رہتے اللہ کی قسم، سبحان اللہ۔ آقا کے وقت بھی ہوا، بعد میں اب بھی ہوتا ہے بعضوں کو، ہاں آقا کے وقت ہوا، ایک صحابی آیا، کوئی مسئلہ تھا آقا جی کے پاس، اس کے خاندان کا کچھ جھگڑا تھا، صحابی کے خاندان والے نے کبیر والے کسی کا دان توڑ دیا تھا، آقا جی نے کہا یہ تمہارے خاندان کا، اس نے فلانے کا دان توڑا ہے، تو بدلے کا مطلب اس کا دان کا فیصلہ شریعت میں یہی ہے، جس کی دان بھی توڑی جائے گی۔ صاحب حال تھا، صاحب دل، صاحب حال، تعلق والا تھا خدا سے، کہا خدا کی قسم اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا ہمارے آدمی کا۔ انسان اگر کیفیت ایسی ہو تو بے ادبی نہیں ہوتی آقا جی کے سامنے کی، حالت ایسی ہوتی ہے، بعض بزرگان خدا کے ساتھ جھگڑا ان کا ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ جھگڑا، کہ اس کے دانت نہیں ٹوٹے گا۔ آقا جی کا تم کو پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، حدود من حدود اللہ ہے، اس میں تم کو ایسے بولنا چاہیے، اور اپنی سفارش اپنے آدمی کا سیر لینی چاہیے، تم کو سوچو، یہ مفہوم تھا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، اس قبیلے والے آدمی آ گئے فوراً، خدا نے کا دل پھیر دیا، کہا جی ہم آئے، ہمارا جی چاہتا ہے صلح کر لیں، ہم معاف کر دیں۔ اسی آقا کے بعد اللہ کے بندے کسی بات کی قسم کھا کہہ دے بارش ہوگی یا یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تمہارے بھائیوں میں ان کو اپنا پتہ نہیں بتا کے کوئی بات کہہ دینا ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، ان کی زبان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اس کی زبان خدا کی زبان تھی، جس نے بولا خدا نے چاہا تو بولا وہ ہوتا ہے، جیسے سمجھ لو جیسے حکومت کے آدمی تھے جو کہیں ہوتا نہیں تھا، حکومت کی طاقت ہوتی ہے، جج بھی جیل دیتا ہے، حکومت بھی سزا دیتی ہے، بڑا افسر کمشنر بھی بولتا ہے، ایسے ہوتا نہیں ہوتا، تو وہ حکومت کی طاقت سے بولتا، اپنی طاقت سے بولتا، بس ایسے اس مثال سے کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں وہ خدا تو نہیں بن جاتا، خدا کی قدرت کام کرتی اس میں، جیسے حکومت کی طاقت بعض لوگوں میں کام کرتی، کتنے بڑے بڑے کام کراتے ہیں، کتنی بڑی سزائیں کٹواتے ہیں، کتنے کو نکالتے ہیں، کتنے کو مرواتے ہیں، چاہے کرتے نہیں کرتے، تو اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، طاقت ادھر سے ہوتی ہے، ہوتا تمہارا انسان تو کہتے ہیں اس کی بڑی پاور ہے، ہوتا نہیں ہوتا،
لیڈروں میں، دوسروں میں، اس سے آپ کو ادھر بھی سمجھ، ادھر بھی پھر ایسے مسئلے ہوتا تو اللہ کا مسئلہ ہر جگہ، لیکن کہیں تو طریقت میں خدا کی محبت کے رستے میں بہت، طریقت مطلب ہے خدا کی محبت کا عشق کا رستہ، اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے اگر آدمی کامیاب ہو جائے۔ طریقت میں لاکھوں لگتے ہیں، کامیاب قسمت والے ہوتے ہیں، کوئی روٹی تلاش کرتا ہے، روٹی پانی مل جاتی ہے، کوئی تھوڑا بہت اپنے معاملے چلاتے ہیں۔ تو طریقت میں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے جس سے آپ کی عبادت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، دنیا سے دل ہٹنا شروع ہو جائے، اور گناہوں سے تمہارا دل نفرت میں آ جائے، سمجھو یہ صحیح ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ آئیں اس میں، تمہارے درد ٹھیک کر دیا، تمہاری کوئی تکلیف دور کر دی، بیماری دور کر دی، یہ تو ڈاکٹر بھی کر دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی بیماری ہے، کوئی خاص بات اس سے نہیں ہے۔ یا تم کو کوئی دنیا دلا دی اس پیر بھی نے، یہ تو وہ بھی دلا دیتے ہیں، لیڈر بھی دلا دیتے ہیں، کمپنیاں دلا دیتے ہیں، چیزیں دلاتے ہیں، کوئی ویسا معاملہ کرا دیتے ہیں، بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں دیکھنی دیکھنی تمہارا دل کا مسئلہ خدا سے، نبی سے جوڑتا نہیں جوڑتا، اور اس کے ساتھ رہنے سے تم کے خدا کی طلب کی تمنا پیدا ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ جس گناہوں کی کوشش کرتے تھے اب گناہوں سے چھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں تو ٹھیک۔ درود شریف کو دل نہیں کرتا تھا، درود شریف سے لگن پیدا ہو گئی، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، جو گناہ کیے تھے اس سے پچھتاوا اب ہو رہا ہے، پہلے کوشش کرتے بچنے کی، جو کیے ان پہ روتے ہو، یہ کیوں ہوا، تو پھر سمجھو کہ وہ رستہ صحیح ہے اس کے پاس۔ یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ روحانی بیماری اگر نکالتا ہے، یہ نہ دیکھے تو سر کی درد ٹھیک، پیٹ کی درد، یہ تو ہندو بھی کر لیتے ہیں، جوگی بھی کر لیتے ہیں، یہ معامل بھی یہ کام کر لیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تم کو امیر بنا دیے، لیڈر بھی بنا دیتے ہیں، لوگ بھی بنا دیتے ہیں، تم کا خدا کے معاملے میں تمہیں وہ چیزیں پیدا کر دی جو تم کو خدا سے جوڑتی ہیں، آقا سے رابطہ پیدا کرتی ہیں، اور تمہارے دل میں کوئی روحانی طاقت آتی ہے، مخلوق کا خوف نکلتا جاتا ہے، ان کی عظمت ختم ہو، اللہ کی عظمت آتی ہے۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہ جو کہتے ہیں جی فلاں نے دم کیا، درود کیا، یہ تو فاسق فاجر بھی کرے ہو جاتا ہے، جوگی بھی کرے ہو جاتا ہے، امیر کر دیا، امیر لوگ بھی کر دیتے ایک دوسرے سے تعلقات محبت، اس کو ایسے طریقے تجارت کے بتاتے ہیں، حکومت والے لوگ غنی کر دیتے ہیں، یہ جو تمہارا دل ادھر لے جائے ادھر، اور تم کو پتہ چلے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، جو بے سکونی تھی وہ بے سکونی کسی اور کیفیت میں بدل گئی۔ تمہاری دنیا کے مسئلے حل کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، پیر بھی کرتے ہیں، دنیا کا مسئلہ نہیں، آخرت کا مسئلہ، تمہارے دل کا مسئلہ حل کر، تمہارے دل کو وہ ٹھیک کر دے بس۔ دل کا ٹھیک ہونا، خدا سے جڑنا، نبی کی محبت کا پیدا ہونا، گناہوں کی خرابیوں سے بچنا، نیکیوں میں دل کا لگنا، ہاں جی، یہ چیزیں اگر پیدا ہو جائیں پھر تمہاری دین دنیا سب بن گئے۔ ہاں، پھر تم آقا جی کے بن جاؤ گے، پھر ہر چیز تمہارے لیے آسان، دین دنیا آسان۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا، سب لوح و قلم تیرے ہیں، سب لوح و قلم تیرے ہیں، چین و عرب تمہارا، ہندوستان تمہارا، مسلم ہو ہم وطن ہو، سارا جہاں تمہارا، جہاں جا تیرے لیے امان ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو تمہارا غرناطہ بھی گیا، اندلس بھی گیا، کشمیر بھی گیا، بوسینیا بھی گیا، عذاب آیا، آپس میں بھی پھوٹ ہے، خدا رسول کا رابطہ جو چھوڑ دیا اور باتوں میں لگ گئے۔ اس کا مطلب دنیا کو چھوڑ دو، وزیر بنو، امیر بنو، انبیاء بادشاہ تھے، لیکن جس حال میں ہو، جس کیفیت میں، خدا سے رابطہ نہیں توڑنا۔ امیر ہو کے بھی تم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بزرگ ولی بن سکتے، مگر بادشاہ ہو کے بھی تم خدا رسول کے محبت والے عاشق بن سکتے۔ انبیاء بادشاہ نہیں تھے، صحابہ نے حکومتیں نہیں کی، ایک تصویر پکڑ کے چھوڑ دو دنیا کے۔ اسلام میں یہ روحانیت نہیں ہے، آقا جی اسلام میں روحانیت نہیں ہے، کہ دنیا بھی چلانی ہے، ملک بھی چلانا ہے، حکومت بھی چلانی ہے، بادشاہ وزیر جو بنے، خدا سے رابطہ نہ توڑے، باغی نہ ہو جائے، باغی ہو جاتے ہیں، خدا کی حدود سے نکل جاتے ہیں، پھر امیر ہو وزیر ہو زوال آئے گا اس پر۔ ہاں، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، کیونکہ انصاف اور جزا قیامت میں ہوگی، دنیا میں نہیں ہے نا۔
دنیا میں تنبیہ کے لیے جیسے احساس دلانے کے لیے ترکی پہ مصیبت آئی نہیں آئی، عراق پہ آئی نہیں آئی۔ آقا جی نہیں کہتے جو خدا کو بھول جائے خدا اس پہ وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی۔ افغانستان سے پہلے عذاب آیا نہیں آیا، روس مسلم، یہ کس واسطے ہوا؟ تو آقا جی نے سب بتا دیا ہے پہلے، کہا مجھے اگلے پچھلوں کا علم ہے۔ جب خدا سے معاملہ کمزور ہوا کافروں نے آگ گھیر لیا۔ دیکھو نا اب افغانستان تھوڑا بہت نکل رہا، طالبان ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان میں حکمت نہیں، لوگوں کو بے حکمت چلاتے ہیں، ان کے گھروں میں زبردستی گھسنا، ان کی ٹی ویاں توڑنیاں۔ اسلام ایسی بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا، ان کو زبردستی داڑھیاں رکھوانا، ان کو مارنا، اسلام ایسے نہیں کہتا۔ اخلاق سے مریض آستے آستے اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کا طریقہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کو سمجھانا پرہیز وغیرہ، پھر اس کو دوا دینا۔ یہ زبردستی مارتے کوٹتے ہیں، زبردستی ان کو مارنا، زبردستی نمازیں پڑھانا، ان کے گھروں میں ٹی ویاں توڑنی، ان کو نوکریوں سے نکالنا۔ یہ اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ پیار محبت کے ذیل میں آئے، بلکہ ان کو اور نوکری دو، اور ان کو پیار کرو، اور ان کو قریب کرو۔ ہاں ایسوں کو مار کوٹ کے نہیں، لیکن وہ مولوی ٹائپ ہے نا، وہ اس قسم کیا ہے، لیکن طریقہ ان کا بہت غلط ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، رحم، اخلاق، سمجھانا، صبر کرنا۔ بہرحال ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہو کے مریں انشاءاللہ۔ دنیا 2 دن اس میں تم کو کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور جو کچھ کرتے کماتے تمہارے پیچھے چیزیں بھی نہیں آئیں گی، اس کا عذاب تمہارے پیچھے آ جائے گا۔ کہ دنیا کے پیچھے خدا کو بھی چھوڑا، نبی کو بھی چھوڑا، نمازیں بھی چھوڑی، درود بھی چھوڑا، حرام بھی کھایا، حلال بھی کھایا، ناجائز کام بھی کیے۔ یہ نہیں کر رہے تھے وہ تو وقت تم نے عیاشی کی، اب عیاشی نکلے گی آگے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ذرہ برابر نیکی بدی تمہاری سب تمہارے آگے لائی جائے گی۔ تو یہ نہیں سوچا نا پہلے جو مرضی کر لو، کیوں جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو بھیجا ہے، تمہارا حساب کتاب لینا ہے، نعمتوں کا پوچھنا ہے، دی تھی شکر کیا تو پھر سے بڑھ کے نعمتیں دیں گی جس میں تم کو محنت بھی نہیں ہے۔ اب کتنی محنت کرتے ہو، ایک مکان بناتے ہو، کتنی مصیبت اٹھاتے ہو، ایک نوکری تم کو ملتی ہے۔ ہاں جی، کھانے پینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، کوئی تمہارا کام چلتا ہے، بیماریاں لگتی ہیں تو کتنا کچھ تمہارا نکل جاتا ہے، زندگی سے بیزار ہو جاتے ہو۔ کہ نعمتوں کا شکر کیا، وہ نعمتوں میں ہم یہ چیزیں یہ تمہیں جو پریشان نکال دیں گے، نہ بیماریاں ہیں نہ محنت ہے، جو چاہو فری کھاؤ اور جو چاہو وہ ہوگا۔ اب بتاؤ، اُتُّ لِعِبَادِیَ الصَّالِحِینَ، حدیث شریف میں آقا جی کے طرح کہتے ہیں جو صالح لوگوں نے وہ نعمتیں رکھی مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، مَا لَا وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر اعلیٰ قلب بشر، کسی کے دل پر اس کا تصور آ ہی نہیں سکتا، ایسی نایاب نعمت ہے۔ ادھر تم کو ایک 2-4 دن کا رہنا ہے تو کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی، کتنی بیماریاں، کتنی مصیبتیں ہیں، کبھی قبرستان میں کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی ہسپتال میں جا رہا ہے، کبھی کوئی ضمانتیں ہیں، ادھر ضمانت ہے کہ زندگی پر امان، ہاں پر بہار، جیسے چاہو ویسے ہو، تمہاری جی چاہتی چیزیں ہوں گی، جو چاہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، جو چاہو گے وہی ہوگا، یہاں بادشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر انسان 2 دن کے لیے آخرت خراب، تھوڑا صبر کر لینا چاہیے، حرام حلال کو دیکھ کے چلے۔ اگر نمازوں میں کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، ایسی نوکری ہے جہاں نمازیں جماعت سے ہوں، کہ نوکری کی پابندی زیادہ ہے، خدا کی رحمت سے نکل جائے، ایسے پیسے کو آگ لگاؤ۔ آقا جی کہتے ہیں گھروں کو میں آگ لگاؤں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، نوکری وہ ڈھونڈو جہاں تمہاری جماعت نہ جائے، جہاں سخت مجبوری ہو کیا کروں تو اپنی نماز اسی وقت پڑھو، بے وقت نہ پڑھو کہ مجبوری ہے، کمزور ہو، نہیں اب قضا ہوتی نوکری پہ ہوتا ہوں، پھر شام کی کھا پی کے پڑھ لوں گا عشاء کیا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ چیزیں سب سوچا کریں۔ پھر آپ کے لیے یہ ضمانتیں آخرت کی موجود ہیں، دنیا میں تو ضمانت کسی کو نہیں ہے، یہاں کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر رحمت وہاں آئے گی، اور یہ جو رحمت کے تقاضے کے ایمان کے کام نہیں کہتے، اس پریشانیوں سے بڑھ کے پریشانی آئے گی وہاں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ قبر سے انسان کی رحمت یا مصیبت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے،
قبر یا جنت کا باغ بنتی ہے آقا جی کہتے ہیں، یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے، تو وہ اعمال کے حساب کتاب ہی بنائیں گے نا، تو پھر یہ حساب لگانا چاہیے نا، تو قبر سے کوئی بچا تو نہیں ہے۔ اور اس چیز کی علاج بھی بتایا کہ موت کو بہت یاد کرو، اکثر ذکر حازم اللذات، اس کا بہت ذکر کرو، پھر انسان کو فکر پیدا ہوتی ہے ادھر کبھی کچھ کرنا ہے، دنیا ہی دنیا نے یہ سوچا کرے موت کا، قبرستان میں کبھی انسان چلا گیا، اپنے جو محبت والے مرے ان کو سوچا، پھر انسان کو خیال آتا ہے یہ بھی کرنا ہے، دنیا کے ساتھ ایمان کے معاملے میں کرنا ہے، آخرت میں جانا، پھر دونوں کام کرتا ہوں، دنیا بھی ضروری ہے، ہاں جی، آخرت بھی ضروری ہے، اور دنیا زیادہ ضروری ہے، آخرت زیادہ ضروری ہے، تم بتاؤ، تم کو رہنا تو وہاں یہاں تو ہے نہیں، عارضی رہنا، کب تم چل بسو، تو ادھر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، دنیا کی کم ہونی چاہیے، اور دنیا کا مسئلہ اگر روٹی پانی اس کا کچھ کم بھی پڑ گیا تو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا، تھوڑی تکلیف ہوگی، اس کا اجر ملے گا، ہاں، لیکن آخرت کا نقصان ہو گیا تمہارا دائمی نقصان ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے عام آدمی نے اختیار کیا، انبیاء کو اختیار کیا، جن میں ہر کمال، ہر خوبی، تاکہ نہ ان میں یہ بات نظر نہ آئے، اس کی بات کیسے مانو، یہ تو ایسا ہے، آپس میں تو ہوتا ہے نا بھائی اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص، انبیاء کو نہیں کہہ سکتے، خاصاً حضرت محمد مصطفیٰ انتہائی کمال پر ہر چیز پر، جیسے کافروں کا ان کی بات نہیں مانتے، ان میں کوئی چیز ایسی دیکھی ہے جو تم کو اچھی نہ لگے، بلکہ ان میں وہ خوبیاں ہیں کہ معجزات کو چھوڑو، ان کا اٹھنا، ان کا بولنا، ان کا کہنا، کسی چیز کو چھونا، کسی چیز دعا کرنی، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، ایسے معجزات ہیں۔ ان کو کہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم میرے قائل نہیں ہوتے، میں تم اتنی زندگی رہا، مجھے تم لوگوں نے نوٹ نہیں کیا، غور نہیں کیا میں کون ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا، تم اتنی زندگی گزارنی کہ میری جیسی شخصیت تم نے دیکھی ہے؟ قرآن نے کہا، اللہ نے بنایا ان کو ایسا نا، کہا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے لیے جو بڑی دلیل ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا دیکھنا، بتائیں، پھر ہم ان سے ہٹیں، دور ہٹیں، یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ اسی نیتیں پڑھتے ہیں، کچھ ان کی محبت کا اثر ہے، عظمت ہے، پھر ہم ان کے حکم پہ چلیں، پھر وہ برکتیں ہم پہ نازل ہوں، پھر دنیا آخرت کی مصیبتیں آسان ہوں۔ دین کو چھوڑنے سے آخرت بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، اس کا بھی سکون چھن جاتا ہے، کافر مسلط ہو جاتے ہیں، مہنگائیاں ہو جاتی ہیں، بارشیں کم ہو جاتی ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، آپس میں پھوٹیں پڑتی ہیں، پڑی ہوئی نہیں پڑی ہوئی ہیں، 100 پارٹیاں پاکستان میں ہیں، مہنگائی ہے، کتنی عذاب آئے ہیں، یہ دین کو چھوڑنے سے آئے ہیں، کہ خدا سے رابطہ توڑا، نہ فیکٹریاں چلتی ہیں، خدا سے معاملہ سیٹ نہیں ہوگا، آپ سیٹ ہو ہی نہیں سکتے، جتنی سیٹ تبھی ہوگے تمہارے سارے کام سیٹ ہو جائیں گے اگر خدا سے سیٹ ہو جاؤ۔ سعودی دیکھو تھوڑے بہت سیٹ ہیں، اتنے سیٹ نہیں ہیں، ان کو کتنا خدا نے دیا ہے، گدھے چرانے والے، اونٹ چرانے والے، دیکھو کچھ نہ کچھ شریعت پہ چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ برائیاں ہم میں سب میں ہیں، لیکن ان میں ہمارے سے کم ہے، شریعت کا قرآن کچھ نہ کچھ چلاتے ہیں، دیکھ لیں آپ۔ عورتوں کو اتنی آزادی نہیں دیتے، عورتوں کے سکول علیحدہ، اس کے علیحدہ، ادھر سب گڈمڈ گڈمڈ، بتاؤ یہ گڈمڈ میں کیا ہوگا؟ پتہ ہے نا تم کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے؟ شرح کروں، دل نہیں چاہتا بولنے کو، ایسے کام ہو جاتے گڈمڈ میں۔ 1 گھنٹے کے لیے عورت لڑکی جوان سے گڈمڈ نہ ہو، جو ہر وقت ہی گڈمڈ، تو پھر ہوگا نا برا حال۔ مسجد میں جانے سے آقا نے احتیاط بتائیے کہ مسجد میں چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن گھر میں پڑے اچھا ہے، کہ رستے میں آنا جانا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، لفنگے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، پیچھے لگنے والے بھی ہوتے ہیں، سمجھو نا یار، سمجھو یار، ہاں تو پھر اخبار میں پڑھتے نہیں پڑھتے کتنے قتل ہوتے ہیں۔ شبہ میں رہا ساری عمر گھر میں بدمزگی رہی عورت سے، بہن سے، یا ایسے ہی کچھ ثبوت مل گیا، قتل کر دیا بہن کو، بیٹی کو، یہ سب اسی وجہ سے ہوا نا، احتیاط نہیں کی۔ وہ دیکھو احتیاط کرتے ہیں، پھر ادھر بھی ہو جاتا ہے جتنی احتیاط، اور جہاں احتیاط نہ وہاں کتنا عذاب آئے گا خدا کا۔ حالانکہ لڑکیوں کے اسکول علیحدہ ہیں، لڑکے کے باوجود پھر بھی شیطان کچھ نہ کچھ کروائی دیتا ہے انسان سے،
اتنی سختی ہے، ان کے اسکول علیحدہ، بسیں علیحدہ لڑکیوں کے، پھر یہاں بسیں کیا سب ٹھیک ہے، ملا بھی لڑکی کو پڑھائے اور نصرانی بھی لڑکی کو گھر میں آ کے پڑھائے، اور یہ چیز ظلم نہیں ہے۔ آقا جی کہتے ہیں ایک گھڑی کے لیے لڑکے عورت سے آدمی ہوتا ہے، شیطان تیسرا وہاں موجود ہوتا ہے۔ بڑی مسجد میں جانے سے احتیاط بتائے کہ تمہاری عزت کا مسئلہ بڑا نازک ہے، اس میں انسان صبر نہیں کرتا، آپ کے مال کا نقصان ہو جائے، جان کا نقصان ہو جائے، اس میں آپ کچھ درگزر رعایت یا معافی دے دیں، لیکن کوئی کسی کی عزت لوٹے ماں بہن کی، اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ انتقام کے بعد بھی اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اب بتائیں، انتقام لے کر بھی اس کا دل خدا کے ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس نے میری بہن بیٹی کو ہاتھ ڈالا۔ تو آقا جی ہم کو کوئی مصیبت میں ڈالنا نہیں، رحمت میں ڈالنا، ہم خود مصیبت میں پڑ گئے۔ ہاں، یہ چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، جو ختم نہ کرے تو اپنے گھر میں تھوڑا بہت ختم، بلکہ تمہارا سکا بھائی ہے اس کو بھی آزادی مت دو، غیروں کو چھوڑو۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمو کے متعلق کیا کہتے ہیں، یعنی خامند کا بھائی؟ آپ نے کہا الحمو موت، موت ہے خامند کا بھائی۔ بتائیں، بھابھی بھابھی کر کے گھر بیٹھا ہے، بھابھی کو لے کے چلا جاتا ہے اسپتال، بھابھی کے کو کوئی ہو نہ ہو، بھابھی کے بعد گھر، یہ ظلم نہیں ہے؟ جو آقا جی کہتے ہیں موت ہے، آقا جی کی بات پہ شک کرنا چاہیے، سخت پردہ رکھنا چاہیے گھر میں۔ بھائی تم آؤ سلام کر کے نکل جاؤ، یہ چادر لے کے ایک طرف ہو جائے، پاس نہیں بیٹھنا۔ بات کوئی ضروری بات ہے تو ورقہ لکھ کے اندر بھیج دو، بھابھی کو فلاں چیز ہے، فلاں بات، ان کو کہہ دینا، خود باتیں نہ کرو۔ بہت ہی مجبوری ہو تو پردے کے پیچھے سے بھابھی سے بات کریں، وہ بھی مختصر کریں جتنی ہے، اس سے زیادہ بات نہ کریں، زیادہ نرمی سے بھی نہ کریں، دلچسپی بھی نہ کریں، زیادہ حالات بھی نہ پوچھیں، مختصر پوچھیں۔ اس کو ماں سمجھ، کس کو ماں کو تب بھی پردہ بیچ میں ہونا چاہیے، سکی ماں کا معروف بات ہے، ماں بیٹی کہہ دیا، دوست کہہ دیا، بہن کہہ دیا، بہن میں بہن، وہ پردے اٹھا دیے، پھر خرابیاں پیدا ہوتی۔ جب سکے بھائی سے دوسرے سے نہیں، پھر کہنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ جب باتیں کرتے تھے، آپ بعض صحابی بہت آپ کے عاشق ہوتے تھے، آپ کی جو الفاظ بولتے تھے بڑی محبت سے، کیسے بولتے تو ہر بات لکھتا تھا ایک صاحب، اس کو بڑی لگن تھی۔ جس نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، وہ کبھی کہتے ہیں کبھی انسان سے ایسی بات ہو بھی جاتی ہے، جیسے کہہ دیا کوئی شاید ایسی خاص بات نہ ہو، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ آقا جی کو پتہ چلا، بلایا۔ کبھی انسان غصے میں بھی ہوتا ہے، کہہ بیٹھتا ہے تو غصے میں کچھ اور بھی نکل جاتا ہے منہ سے، ہو سکتا ہے وہ بات غصے سے نکلی ہو اور وہ بات حقیقت کی نہ ہو، ایسے ہی نکل جاتی ہے۔ تو وہ بھی آقا جی کو آہستہ آہستہ سمجھے صاحب، آقا جی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ بہت سی مثالی حدیث کیسٹوں میں کہتا ہوں پڑھ لینا۔ تو آقا جی کو پتہ چلا، بلایا، کہا میں جو زبان سے نکلے لکھ لیا کرو، میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جس حالت میں ہوں، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، یعنی وہ بات ہو کے رہتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے بالکل، اس میں نہ سمجھو غصے میں کہہ نکل گیا، ویسے ایسی بات نہیں، یہ غصے کی حالت میں کہہ، نہ نہ نہ، حقیقتاً ایسے ہو۔ بڑی احتیاط کرنی، جب آقا جی بات کہہ دیں اس کو ایسے نہ سمجھے، ایسے کہہ دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کا جواب دیں۔ چلو، میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو، محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے۔ تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟